اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، جیسا کہ آج غالباً ہمارا مشاورتی اجلاس اور یہ دوسرا سیشن ہے، ایک ہم نے پچھلے سیشن میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک کمیٹی قائم کرنے جا رہے ہیں جو آنے والے سال کے لیے نئی باڈی کی تشکیل اور باقاعدہ ایک ایسی کابینہ کا قیام عمل میں لائے گی کہ جو انشاءاللہ آنے والے سال کو کامیابیوں کا سال بنائیں۔ ماضی کی جو بھی غلطیاں، جو بھی تجربے ہیں، ان تمام تجربوں اور ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے جو ہے نا کوئی بہتر سے بہتر پلان ترتیب دیا جائے اور ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے۔ اسی بنیاد پہ ماشاءاللہ ہماری ایک بہت اچھی ٹیم جو اس وقت سرگرم عمل ہے اور بہت زیادہ اپنی ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ شروع کی ہوئی ہیں اور بہت سارے رابطے کل میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، اور آج اخبار میں بھی خبر کی صورت میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ غفار بھائی، شاکر بھائی اور ماشاءاللہ یہ جمیل اختر بھائی، ان لوگوں نے مل کے کافی روابط اپنے یہاں مختلف قسم کے علاقوں میں، مختلف ٹاؤنز میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں اور اندرون سندھ، انٹیریئر سندھ میں بھی ماشاءاللہ رابطے بحال کیے ہیں۔ اور اصل میں ضرورت تو ورکنگ کی تھی، لیکن 3 سال میں بخدا بہت مایوسی ہوئی ہے، اور انتہائی مایوسی کی کیفیت کے اندر ہی ہم نے کل بہت سارے لوگوں سے جان چھڑائی اور بار بار ان کو ٹائم دیا گیا، بار بار ان سے اپیلیں کی گئیں، درخواستیں کی گئیں، بس ہاتھ جوڑنے رہ گئے تھے باقی تو سب کچھ کیا ہم نے ان کے ساتھ۔ اور ہر دفعہ باقاعدہ ہم اپنے اس مرکزی گروپ کی مدد سے بھی اور یہاں بیٹھ کے فزیکلی سامنے بیٹھ کر بھی ہم ان سے منتیں کرتے رہے کہ یار سنجیدہ ہو جائیں آپ لوگ اور مل کے اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ یہ 3 سال جو ہمارے ضائع ہوئے ہیں بخدا اس میں ہمارے تمام ایسے غیر سنجیدہ ساتھیوں کی کوتاہیاں ہیں جو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو انتہائی ناقابل برداشت۔ اور اس قسم کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا سا اخبار جو ویکلی ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن ہم آج بھی اپنے دل اور اپنے دماغوں کو بڑا کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے نہ ان کا کہیں کوئی کسی بھی قسم کا اشتہار آویزاں کیا، نہ ہم کہیں کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے، جبکہ ہونا اس سے زیادہ چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنا ٹائم بھی برباد کیا اور ہمارا ٹائم بھی برباد کیا اور اس ادارے کا ٹائم بھی برباد کیا، اور خاص طور پہ وہ جو بیچارے بے پناہ جو لوگ ایک عجیب احساس کمتری کا شکار ہے ہماری صحافتی دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، جیسے ہم ایک اسمال اینڈ میڈیم نیوز پیپرز اور اداروں سے وابستہ جو ہمارے صحافی ہیں جن کے پاس اپنا کوئی ذاتی ایک طاقتور پلیٹ فارم نہیں ہے، اور جو لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں، وہ لازمی سی بات ہے ان کو وہ شناخت نہیں دے پا رہے جس کی ان کو ضرورت ہے، وہ طاقت نہیں دے پا رہے جس کی ان کو اشد ضرورت ہے۔ تو ایسے حالات میں اور ایسے عالم میں اور ایسی صورتحال میں ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ شاکر بھائی اور غفار بھائی نے یہ ساری محنت کی، ایک اچھی ٹیم جڑی ہے، اور ان کی ابھی تک ماشاءاللہ جو کارکردگی ہے وہ انتہائی حوصلہ افزا ہے، اور میرے لیے تو انتہائی حوصلے کا باعث ہے، اور ہم سب کے لیے، اس ادارے کے لیے بھی۔ تو ابھی انشاءاللہ چند روز میں ہماری کچھ میٹنگز ہیں جو طے ہو چکی ہیں اسی کلب میں ہی، اور کیماڑی کی ٹیم بھی آئے گی اس میں، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے لوگ بھی آئیں گے اس میں، اور ڈسٹرکٹ ملیر سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو الگ الگ ڈسٹرکٹ وائز ٹیمیں ماشاءاللہ یہاں آئیں گی۔ آج اصل میں انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں نے منع کیا کیونکہ یہاں ہماری بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ نئی ٹیم ہے، نئے لوگ ہیں، تو شاید ان پہ اس کے اثرات اچھے نہ پڑیں اور ابتدا غلط ہو جائے، تو اس لیے ہم نے ان کی آج کی آمد کو مؤخر کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ اب انشاءاللہ یہ ایک ترتیب کے ساتھ ان کی میٹنگز یہاں پہ کل پرسوں سے شروع ہوں گی اور بالترتیب جاری رہیں گی یہ، اور انشاءاللہ ہمارا جو اب اگلا ٹارگیٹ ہے وہ ہے 23 مارچ۔ 23 مارچ کو ہم انشاءاللہ اپنے پوری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سب لوگ بھی یہاں موجود ہیں،
اور غفار بھائی وغیرہ یہ جو ٹیمیں محنت کریں گی، ان تمام لوگوں کے ساتھ آنے والی جو کابینہ کا قیام عمل میں آئے گا تو اس میں بہت سے نئے چہرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور کوشش یہ ہوگی کہ اب کوئی ایسے تجربے بھی نہ کیے جائیں کہ جیسے ہم نے نئے چہرے تو متعارف کروائے لیکن ان چہروں نے بھی بخدا مایوس کیا بہت زیادہ، اور جو ان سے ہم نے امیدیں وابستہ کی تھیں وہ ان امیدوں پہ پورا نہیں اترے، بلکہ وہ صرف اپنی خود نمائی میں زیادہ لگے رہے، اپنی ذاتی نمائشوں میں لگے رہے. تو اس وجہ سے آج یعنی ہم نے کل کی تاریخ میں ان سب کو فارغ کیا ہے جس میں ہمارے پرانے جو بڑے ذمہ داران بھی تھے جو مرکزی سطح پر تھے، اور ان کو فارغ کر کے ہم نے ایک اور ان کو راستہ دیا ہے اور اپنا یہ آفر بھی دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے ادارے میں بطور صحافی یعنی بطور رپورٹر اور بطور ممبر اس ادارے کو دوبارہ وہ چل سکتے ہیں، یہاں پر جوائن کر سکتے ہیں. لیکن اب ان کو ممبر سے لے کے ذمہ داری تک کا سفر طے کرنا ہوگا تاکہ ان کو احساس ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ذمہ داری ہوتی کیا ہے اور ذمہ داری کے کیا مقاصد، یعنی اس ذمہ داری کے اوپر خالی ذمہ دار بن جانا. میں نے غالباً پہلے بھی کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات شیئر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی ذمہ داری تفویض کیا کرتے تھے، ان کو ذمہ داری دیا کرتے تھے، تو وہ صحابی کرام رات بھر پوری رات وہ روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اور یعنی ان کی اللہ سے یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج تک میں اپنی ذات کا ذمہ دار تھا، اب آج کے بعد یہ اتنی سارے لوگوں کی ذمہ داری بھی میرے کندھے پر آن پڑی ہے. تو لازمی سی بات ہے کہ ہمیں بھی ذمہ داری کو اسی انداز میں سوچنا چاہیے. ذمہ داری کوئی تمغہ نہیں ہے، ذمہ داری کوئی یعنی ہمارے لیے باعث فخر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا فریضہ ہے جو ہمارے اوپر یعنی باقاعدہ کسی بھی ادارے کی طرف سے یا کسی بھی سسٹم کی طرف سے ہمیں سونپا جاتا ہے. تو اس پہ ہمیں لازمی سی بات ہے پورا بھی اترنا ہوتا ہے. خالی ذمہ داری لے کے وزٹنگ کارڈ بنا کر اور اس سے پھر اپنے دوسرے مقاصد کے لیے ہم لگے رہیں، اس چیز سے ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو نئی کابینہ ہوگی وہ باقاعدہ اپنے فرائض سر انجام دے گی اور حقیقت میں آنے والے 2023 کو کامیابیوں کا سال بنائے گی. اور یہ جو آج ہم کمیٹی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے، یہ کمیٹی اس نئی کابینہ کے قیام میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گی، اور یہ کمیٹی ہی جو ہے باقاعدہ اس قسم کے تمام ذمہ داران کو اس کراچی کے گلی کوچوں سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے نکالیں گے اور ان کو جو اس ذمہ داری کا اہل ہوگا ان کو لا کے اس ذمہ داری پر انشاءاللہ تعالی بٹھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جب وہ اس ذمہ داری پہ بیٹھیں اور ذمہ داری ان کے حوالے کی جائے تو انشاءاللہ وہ 3 سال کے جو ہمارے نقصانات ہیں، جو ہمارے 3 سال کے جو ہماری جو مسائل ہیں وہ ان کے حل کا سبب بن جائیں انشاءاللہ، اور جو ناکامیاں ہیں ان ناکامیوں کو وہ کامیابیوں میں بدل دیں انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد میں مختصر سے خیالات کے لیے میں ہاشمی صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. غفار بھائی بھی کچھ اور بھی باقی آپ ماشاءاللہ ریحان بھائی وغیرہ اور سارے سینئر ساتھی بھی ہیں، شمس وغیرہ جتنے بھی ہمارے دیگر ساتھی ہیں، آپ لوگ بھی جو اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں مستقبل کے حوالے سے تو آپ لوگ فردر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ہاشمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اچھا چلیں آپ یہ غفار بھائی آپ دیکھ لیں.